صدمہ ہے، لیکن دل کو یہ تسلی ہے کہ وہ جو شجر لگا کر گئے ہیں اس کا سواد اور اس کا ثمر ان کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ یقیناً علماء کے جانے سے بہت بڑا خلال ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کمی پوری تو نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے بندے پیدا فرماتے ہوتے ہیں۔ میں حضرت علامہ قاری جان محمد صاحب کو اس کا دعوت دوں گا کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم کو مستفید کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت ہم سب ایک عالم دین کے جنازہ میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس جنازہ میں مسلمان موحد 100 بندہ شریک ہو کر میت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں حضرات علماء کرام، اور الحمدللہ جو امت میں انسانوں میں چنی ہوئی شخصیات ہیں علم کے لحاظ سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا خود فرمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی حضرات مسلمان یقیناً یہ ایک دینی رشتے کی بنا پر جنازے میں حاضر ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت کے اوپر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالص محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے استغفار کرو، دعائے مغفرت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بھی بخشش فرماتا ہے، اور جس کے لیے مانگی جا رہی ہے اس کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اچانک بیمار ہوئے، بس اللہ رب العزت کی مرضی یہی تھی، ان کا وقت یہی تھا۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر اعتبار ہے اور یقین ہے کہ پہلے دن سے ہی ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھے، دن اور موت کا وقت متعین ہو گیا تھا، جتنی زندگی تھی وہ، لیکن ایک صدمہ ہوتا ہے جدائی کا۔ یقیناً اس جدائی پر غمگین تو سارے ہیں، لیکن ہم نے اس نوجوان کو اور ان سے پہلے بھی ہمارے بھائی قاری عبداللہ صاحب، ان دونوں کو ہم نے دیکھا کہ جو ہی فراغت ہوئی جامعہ عربیہ نشاط القرآن حضروں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ منسوب رکھا ہے۔ عالم دین کو جس وقت مدرسہ اور مسجد مل جائے اور وہ اس کام میں لگا رہے تو علم بھی باقی رہتا ہے۔ میرے خیال میں چرچ کے علاقے کے اندر جہاں اور بڑے دینی ادارے خاص کر بچیوں کے، اس کے ان میں اس ان کے ادارے کا بھی ایک پورا نام ہے۔ کئی مرتبہ ابتداء بھی اور امتحان بھی شروع میں جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ کے ساتھ تھے ہم، آج بھی ان کا نام ادارے پر لکھا ہوا ہے۔ ان کی یہ اخلاص کی دعائیں یہ نظر آتی ہیں کہ الحمدللہ بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب الرحمان صاحب قاری عبداللہ صاحب تو چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان کے یہ جو لگائے ہوئے باغیچے ہیں ان کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے خاندان میں اور ان کی جو روحانی جو اولاد ہے، علمی جو ان کی اولاد ہے، یقیناً وہ اس ادارے کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں گے جس طرح مولانا حبیب الرحمان صاحب اور باقی اس کے رفقا نے کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، ہر آدمی یہ کوشش کرے حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ بندہ جب چلا جاتا ہے
دنیا چھوڑتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا، صدقہ نہیں دے سکتا اور سچی گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر 3 عمل وہ کر کے گیا تو اللہ اس کے اس ثواب کو باقی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ آج یہ صدقہ جاریہ مدرسے کی صورت میں، مسجد کی صورت میں جس محنت اور لگن سے یہ کام کیا کرتے تھے، ہم دیکھ کر حیران ہوتے۔ چند دن پہلے ہی قاری عنایت اللہ صاحب، انہوں نے ترجمہ قرآن گاؤں کے لوگوں کو جو پڑھایا، میں تو حیران تھا۔ میں تو طلباء کو کہا کرتا تھا کہ دیکھیں عام لوگوں کو محنت سے، شوق سے انہوں نے پڑھایا۔ تقریباً 80-82 بندوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ بس وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تھا کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اور لوگوں کو قرآن کا معنی اور اس کے مفہوم سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے گئے ہیں۔ اور ابو الرحمان صاحب کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ آخر کے اندر سختی بیماری کی جو ہے، وہ کمی کوتاہی جو ہوتی ہے، مسلمان کے لیے وہ گناہوں کے ازالے کا سبب بنتی ہے۔ یقیناً تکلیف گزاری ہے ان 2 مہینوں میں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ بیماری کے ایام بھی، یہ سختی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے یقیناً انسان ہونے کے ناطے سے ہوتی ہے، تو اللہ اس بیماری کی سختی کی بنا پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اللہ ان کو بھی دور فرما دے۔ تمام حضرات جو ہیں، جنازہ جو ہے یقین کر کے اس لحاظ سے پڑھا کریں کہ ہم اللہ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق رکھا ہے۔ بس جب حق ادا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں تو پھر اللہ ہی کے لیے ہوگا، اس میں اپنا فائدہ بھی ہوگا،